بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عماد شامی نامی ایک سالار کی زندگی کے واقعات بتائے جا رہے ہیں جو کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وابستہ تھے۔ عماد شامی کو راستے میں ایک عیسائی لڑکی ملتی ہے اور وہ اس کو لے کے شوبک جو فلسطین کا قلعہ ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اگلے روز کا سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ صحرا میں ایک رات گزار آئے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے بارے میں پوچھ کے چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزرے تھے۔ لوگ عیسائی لڑکی ایونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک دیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونا نے اس سے پوچھا یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے قریب جا کے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پہ آہستہ آہستہ 2-3 ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ شکل کے آدمی نکلے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا، اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا یہ سوار فوجی ہے اور اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ عیسائی کے مکان پہ اس نے کیوں قبضہ کر لیا جبکہ سلطان ایوبی نے یہ حکم جاری کیا تھا کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ سخت سزا دی جائے گی؟ بوڑھے نے کہا میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں اسے بالکل بند کر دوں گا، اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان اور 15-16 سال سے کیمپ میں پڑا ہوا ہے۔ کہ امیر مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ وہاں کے مسلمان اب آزاد ہیں لیکن ابھی کیمپ میں ہی ہیں۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار ایوبی نے ان کے لیے دودھ، گوشت، دوائیوں اور اچھے رہن سہن کا انتظام کر دیا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں سے جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک وہی ہے۔ ایک تو اس کا بڑھاپا اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سال کی اذیتیں۔ بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا اس کا مکان خالی ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ 3-4 گھر چھوڑ کے ایک مکان کی اشارہ کر کے یہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کے کہ اندر خواتین نہیں ہیں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ کمروں میں گیا، دیواروں پہ ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسوں پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسوں کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچہ تھا جو عیسائی ڈاکوؤں سے بچ کے میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اسے میں نے شام روانہ کر دیا تھا، اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کے پڑوسی کے گھر جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا مگر اس نے بوڑھے کو نہیں بتایا وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام بتا دو۔ بوڑھے نے اسے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی، بوڑھے نے کہا بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنی مقدس صلیب کے لوگوں کے کارنامے سن رہی ہو؟ ایونا کوئی جواب نہ دیا اور چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کے ایک حصے کو بند کیا، اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کوارڈ پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کے ان لکیروں کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہاں بھی کوارڈوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا یہ تمہارا گھر تھا، تم یہیں سے بھاگے تھے؟ یہیں سے، عماد نے جواب دیا اور اسے سنا دیا کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا، اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ عماد بھاگ گیا تھا اور آج تک یہ سمجھتا رہا اس کا باپ بھی قتل ہو گیا، لیکن وہ بوڑھا بتاتا ہے کہ باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی؟ میں بتانا نہیں چاہتا۔ ایونا اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ بوڑھے نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں،
یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا چلیں، کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر دوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کمانڈر ڈھونڈ رہا ہوگا، مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کمبخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شعبہ کا قلعہ واپس لینا چاہتے ہیں؟ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہے اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور وزیروں کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ ایوبی نے کہا، مجھے ان لڑکیوں کے متعلق بتاؤ، یہ تو معلوم ہو چکا کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا یا نہیں؟ انہوں نے بتایا شوبک میں صلیبی جاسوس تقریب کار موجود ہیں، علی بن سفیان نے کہا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی بارے میں نہیں بتا سکے۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا آپ بتا دیا ہے۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ ایوبی نے کہا، نہیں، علی بن سفیان جواب دیا۔ اس نے کہا، وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا، اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار آیا ہے اور صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے اس نے کرک کے راستے سے پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبا فاصلہ طے کر کے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں۔ عماد جواب دیا، میرے کمانڈر کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البرق دستے کا عہدیدار ہوں۔ البرق کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا، علی بن سفیان سے کہا، البرق فی الواقع برق ہے، بجلی ہے۔ ہم نے جب سوڈانیوں پر شب خون مارے تھے تو البرق قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سالار اعظم عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں صرف میں رہ گیا ہوں، تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، خدائے ذوالجلال گواہ ہے، ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تو صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسا ہے۔ دشمن نے اب اتنا دم نہیں کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گے؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوج آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دو، آج کا دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس اپنے لشکر میں چلے جانا۔ میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لائے ہوں۔ عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو۔ ایوبی نے کہا، اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو، باہر کے محاذ پر گھوڑوں کی کیا حالت ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے وہ فارغ ہو گئے تھے، لیکن اس کے دل پہ بوجھ تھا، یہ جذبات کا بوجھ تھا، بچپن کی یادیں اسے بار بار آ رہی تھیں۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا، اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پہ لے گیا، اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا قصبہ اسے نظر آیا تو رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ راستے سے ہٹ کر رکا سوار، اسے کسی کی آواز نے چونکا، اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے گھوڑ سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستہ اگلا سوار اس کے قریب، عماد نے پوچھا، باہر سے آئے ہو، وہاں کی کیا خبر ہے؟ اللہ کرم ہے دوستو، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف روانہ ہوا۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی علی بن سفیان سامنے بیٹھے بتا رہی تھی، بتا چکی وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بتایا قاہرہ میں 1 مہینہ رہ گئی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک بڑے مسلمانوں کے نام بتائے جو ایوبی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا صلیبیوں کی طرف سے سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈر رات کے وقت حملے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی بغیر سوال کی ہی باتیں بتا دی، جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتاتے۔ اس بات سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ایونا، علی بن سفیان نے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں، تم اونچے درجے کی فنکار ہو، ہمارے ہاں تشدد سے بچنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ کا نام؟ ایونا نے کہا، علی بن سفیان۔ علی نے کہا، تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ سے علی بن سفیان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ خوشی کیوں ہوئی؟
حالانکہ ایونا تو ایک عیسائی جاسوس تھی، تو اس کو علی بن سفیان مسلمانوں کے جاسوس اعظم کو زندہ دیکھ کیوں خوش ہوئی، آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔